الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر بلاتا ہے اور اس چیز پر زور دیتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، احادیث کا ترجمہ پڑھا کرو، کسی مولوی کی بات پر نہ چلو، تم خود دیکھ لو قرآن و حدیث میں۔ حالانکہ ایسے ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے جو بیچارے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، چاہے جائے کہ وہ علماء کی رہبری کے بغیر دین کی تحقیق شروع کر دیں۔ تو سامعین، اس چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ علماء کا ادب و احترام ختم ہو ہی جاتا ہے، بلکہ علماء کی حیثیت و اہمیت بھی لوگوں کے اندر نہیں رہتی۔ بالآخر ایسے لوگ خود محقق بننے کے شوق میں راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ پھر کوئی غلام احمق قادیانی کی صورت اختیار کرتا ہے، تو کوئی انجینئر علی مرزا بن بیٹھتا ہے، تو کوئی اہل قرآن کا نعرہ لگا کر منکرین حدیث میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے محقق لا رہے ہیں جو خود تحقیق کرتے اس درجے پر پہنچے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ خود قرآن و حدیث پڑھو، وہی انہیں برا بھلا نہیں بلکہ گالیاں دینے لگے۔ حالانکہ ہمارے علماء کہتے آ رہے ہیں کہ علماء کی رہبری کے بغیر جو تحقیق کرے گا وہ گمراہ ہوں گے، لیکن یہ حضرات اپنی بات پر مصر رہے۔ خیر، جو نتیجہ سامنے آیا ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ ربوے کے مرضی ہمارے جلسے میں آئیں اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں کہ وہ راہبر ہیں ان کے۔ تو سامعین، یہ تھے ناصر مدنی، جس کو یقیناً اجازت تھی کہ خود تحقیق کرو، کیونکہ سب کو اجازت دی جا رہی ہے اس طبقہ کی طرف سے، تو ناصر مدنی کو بھی اجازت ہوگی۔ تو یہ محقق صاحب اس نتیجے پر پہنچے جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ناصر مدنی کو کیا کہا گیا ذرا سنیے۔ جو ہر جگہ پہ جاتا ہے، جو ہر سٹیج کی زینت بنتا ہے، یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے۔ کیوں بھائی، آپ ہی لوگوں نے تو اجازت دے رکھی ہے کہ خود قرآن و حدیث پڑھو، مولویوں کو کی بات نہ مانو، تو اس کو برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو سامعین، ذرا اور سنیے کہ ناصر مدنی کو کن کن القابات سے نوازا گیا۔ ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ صاف صاف گالیاں دی گئیں، لیکن ایک طرف خود اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف جب نتیجہ الٹ نکلتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں۔ تو سامعین، آئیے توصیف الرحمان سے سنتے ہیں کہ ناصر مدنی کس وجہ سے راہ راست سے بھٹک گیا۔ تو سب کا ہے، پیسوں کے لیے اپنے عقیدوں کو بیچ دینے والے اللہ کی قسم کبھی ہمارے عقیدے کے ترجمان نہ رہے ہیں، نہ رہیں گے۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ توصیف الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ناصر مدنی نے پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ ایک ناصر مدنی تھے جو پیسوں کے لیے کر رہے تھے، یا کوئی اور بھی ہے؟ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اور جی ہماری وجہ سے، وہ آپ کیا ہیں؟ آپ کی وجہ سے عمر صدیق یہاں سے پاؤں نہیں نیچے کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس نے موقع بدل لیا ہے، پاؤں نہیں میں نیچے کرتا آپ کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ مسلک اہل حدیث کو بیچ کھایا ہے اور مسلک اہل حدیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور اوقات کیا ہے؟ پیسے پہ تحقیق بیچنے والے دو کوڑی کے محقق ہیں آپ۔ سامعین، آپ نے سنا کہ عمر صدیق صاحب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیسوں کے لیے مسلک بیچا، پیسے پر بیچنے والے دو کوڑی کے آپ محقق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ناصر مدنی کی طرح غلام مصطفیٰ امن پوری کو گالیاں پڑتی، لیکن یہاں گنگا الٹی بہہ پڑی۔ ذرا سماعت فرمائیں۔ عمر صدیق صاحب، آپ بدزبان آدمی ہیں، اب حرام زادے تو آپ نے شیخ امن پوری صاحب کو مجھے کہا نا، اب میں تو میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو حرام زادہ کہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو عمر زندیق کہتے تھے نا، ہم ان کی زبان پکڑتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم غلط کرتے ہو، لیکن شاید ہم اس بات میں حق بجانب نہیں تھے۔ آپ کو جو زندیق کہا جاتا تھا شاید ٹھیک کہا جاتا۔ تو سامعین، یہ تھے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے شاگرد ابو یحییٰ نور پوری، جو عمر صدیق کو زندیق کہہ رہے تھے، زندیق تک کہہ دیا عمر صدیق کو۔ تو سامعین، عمر صدیق پر اور کیا فتویٰ لگا، ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ یہ متفقہ فتویٰ ہے، اس وقت میرے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، اور اس میں خاص طور سے عمر صدیق صاحب نے جو اس تقسیم کے لیے حدیث سے دلیل لینے کی کوشش کی تھی اس پر بھی رد کیا گیا، اور جماعت اہل حدیث کو بانٹ رہے ہیں یا اس امت کو بانٹ رہے ہیں ان دو ناموں کے ذریعے، حسینی اور یزیدی، وہ گمراہ ہیں، بلکہ اسے بدعت قرار دیا ہے۔ تو سامعین،
یہ وہ لوگ ہیں یعنی عمر صدیق وغیرہ کہ اپنی جماعت میں مناظر کی حیثیت رکھتے ہیں، محقق ہیں، لیکن خود تحقیق کا نتیجہ، خود سے جو تحقیق کرتے ہیں، خود سے قرآن پڑھو، خود جو ہے نا احادیث کا ترجمہ پڑھو، خود مسائل نکال لو، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہی کی جماعت نے اس کو گمراہی پر مان لیا۔ تو سامعین، ہمارے علماء کی بات سچ ثابت ہوئی کہ ائمہ مجتہدین کے تقلید کو چھوڑ کر جو اپنی تحقیق شروع کرے گا وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔